قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. آیت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں جی. پہلا حرف ہے واو. آمنو فعل ہے، فعل امر ہے. بما میں با حرف ہے. ما اسم ہے، اسم الموصول ہے. انزلتو فعل ہے اور تو بتا رہا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے. تا تو میں. مصدقاً اسم ہے. لما لام حرف ہے. ما اسم ہے اور اسم موصول ہے. معکم ظرف اور مضاف الیہ ہے. واو پھر حرف ہے. لا پھر مزید حرف. تکونو تکونونا تھا، تکونو ہو گیا تو لا لائے نہیں ہے. تکونو فعل مضارع اخف. اولا اسم. کافرن اسم. بھی جار مجرور. واو پھر حرف. لا پھر حرف. تشترو پھر فعل، فعل مجزوم، فعل مضارع اخف، لہذا لا لائے نہیں. بھی آیاتی با حرف جر. آیاتی دو اسماء کا مجموعہ، مضاف مضاف الیہ. ثمناً قلیلاً دونوں اسماء. واو پھر حرف. ایایا ضمیر منصوب منفصل. فتقون فا حرف. اتقو فعل اور نون وقایا جو کہ ایک حرف ہے. تو الحمدللہ اس آیت میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال اور حروف کو ہم نے الحمدللہ پہچان لیا. اب چلتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف. پہلے وقت تک حصے میں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. دو مین جملے بنا لیں. پہلا جملہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ یہاں تک، اور دوسرا جملہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. یہ دو جملے مین ہو گئے. اور ان دو مین جملوں میں مزید جو آپ کو افعال نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انڈر لائن آپ کو کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اسکرین میں، وہ اپنی جگہ پر ایک ایک جملہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلا جملہ جو ہم نے بنایا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس میں ایک جملہ آمنو ہے اور ایک جملہ ہے انزلتو. ٹھیک ہے یہاں تک. اور دوسرا جملہ جو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس میں لا تکونو ایک جملہ ہے. ٹھیک ہو گیا، اور یہی ایک جملہ اس کا بنے گا. واو آپ کا عاطفہ ہو گیا. آمنو حمزہ میم نون مادہ افعال باب. آمنا یؤمنو ایمانن، اس سے پھر فعل امر. آمنو جمع کا صیغہ اور واو اس کا فاعل. ٹھیک ہے، اب ان کی زبان میں بات کروں گا، گرامر والوں کی. واو اس کا فاعل اور ترجمہ ہوگا آمنو تم ایمان لاؤ، تم سب ایمان لاؤ. جس چیز پر ایمان لایا جاتا ہے وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. آمنتو باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. اردو میں پر کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، عربی میں با کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور انگریزی میں ان کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے کہ آئی بلیو ان اللہ.
آمنو تم ایمان لاؤ، کس پر ایمان لاؤ؟ وہ چاہیے وہ با کے ساتھ آئے گا، بی اس چیز پر، ما جو انزلتو، انزلہ ینزلو انزالن نازل کرنا، انزلتو میں نے نازل کیا، ٹھیک ہے، اور تم ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے نازل کیا۔ ما جیسے کہ میں نے کہا موصول ہے، انزلتو فعل اور فاعل ہو گیا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما اسم موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے، موصول و صلہ مل کر یہ حرف جر با کے لیے مجرور ہو گیا، اور حرف جر با اپنے مجرور کے ساتھ مل کر آمنو فعل کے متعلق ہو گیا۔ تو آمنو بما انزلتو، ٹھیک ہے، اگر اتنا حصہ رکھیں تو آپ کا فعل، فاعل اور متعلق کلیئر ہو گیا۔ انزلتو جو جملہ فعلیہ ہے اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹے، لیکن انزلتو میں انا کی ضمیر ہے جو کہ ما کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ جو مفعول کی ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، محذوف ہے، تو گویا کلام یوں تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُهُ، تو ہا کی ضمیر جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ ما اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے نازل کیا۔ آگے آ رہا ہے مصدقاً، مصدقاً جو ہے یہ صاد دال قاف مادہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، صدق یصدق تصدیقاً، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو سچا قرار دینا، کسی بات کو سچ قرار دینا یا تصدیق کرنا۔ اس کے مفعول پر با کا صلہ آتا ہے، یعنی با کی پریپوزیشن کے ساتھ یہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور ایگزامپل دی ہے انہوں نے سورۃ المعارج سے والذین یصدقون بیوم الدین۔ اسی باب سے اسم الفاعل کا لفظ بنتا ہے جی مصدقن، اور آپ کو پتہ ہے مزید فی ابواب سے اسم الفاعل کیسے بنتا ہے، فعل مضارع کے پہلے صیغے سے بنتا ہے جو کہ آپ یصدقو کی صورت میں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا، علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگا دیں گے، عین کلمہ جو کہ دال ہے اس کو زیر دے دیں گے، اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دیں گے تو لفظ بن جائے گا مصدقن، یعنی تصدیق کرنے والا۔ مصدقن، مصدقن تصدیق کرنے والا۔ اب یہاں پر تصدیق کرنے والا جو ہے یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے، تو یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یعنی تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے۔ کس کا حال ہے؟ یا تو یہ وہ جو محذوف ضمیر ہے ہا کی اس کا حال ہے، یا آپ اسے ما کا حال بھی قرار دے سکتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اور تم ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے نازل کیا تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر اس کو تصدیق کرتے ہوئے کے ساتھ بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ مصدقاً کے بعد یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فعل کی طرح کام کرتا ہے، گویا اس کا بھی کوئی نہ کوئی مفعول ہوگا اگر وہ اسم الفاعل کسی متعدی فعل سے بنا ہے۔ تو صدق یصدق چونکہ ایک متعدی فعل سے بنا ہے لہٰذا اس کا مفعول جو ہے وہ آنا چاہیے، وہ مفعول آ رہا ہے جو کہ ما معکم کی صورت میں ہے، اور شروع میں ایک لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو گویا یہ لام حرف جر ہو گیا اور ما اسم الموصول ہو گیا، اور اسم الموصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ہوگا، تو معکم جو ہے یہ صلہ ہے، اور صلے کی جو صورتیں آپ کے سامنے ہیں وہ پھر ایک مرتبہ ذہن نشین کر لیجئے کہ صلہ جو ہے وہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے۔ اگر جملہ ہوتا ہے تو یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور اگر شبہ جملہ ہوتا ہے تو شبہ جملہ سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں پر شبہ جملہ
صلہ بن کر آ رہا ہے جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہے۔ اسم الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا حرف جر لام کے لیے، اور حرف جر لام اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو گیا مصدقاً اسم الفاعل کے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کے متعلق ہوتا ہے، اور اسم الفاعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے۔ مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے کس کی؟ اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ چھوٹا سا ذرا ذہن میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ صدق یصدق تصدیقاً جو ہے یہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کی تصدیق کرنا، کسی بات کو سچا قرار دینا تو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو گویا یہ لام جو ہے یہ ایکچولی اس کی پریپوزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام کون سا ہے؟ گرامر والے جو ہیں اس لام کو ایک خاص نام دیتے ہیں، اور وہ خاص نام ہے لام التقویہ، یعنی اردو میں جو ہم تقویت کا لفظ بولتے ہیں نا، تقویت، ٹھیک ہے، تو عربی میں اس لام کو کہا جاتا ہے لام التقویہ، یعنی تقویت کا لام۔ تقویت کا لام جو ہے، پہلی بات اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ زائد ہوتا ہے۔ آتا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوا۔ یہ مفعول بہ سے پہلے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مفعول بہ کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے۔ اور کیوں اٹیچ ہوتا ہے؟ اس لیے اٹیچ ہوتا ہے کیونکہ جو فعل آ رہا ہوتا ہے اس کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل، فعل کا عمل، اس سے کیا مراد ہے؟ گرامر والے، اب چونکہ ہم خالص گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ پوائنٹ جو اچھی طرح ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ گرامر والوں کے نزدیک فعل جو ہے عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل عمل کیا کرتا ہے؟ فعل عمل یہ کرتا ہے کہ اگر فعل لازم ہو تو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو وہ مفعول کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل کا عمل کہلاتا ہے کہ فعل نے کیا عمل کیا۔ جس طرح فعل عمل کرتا ہے اسی طرح اسم الفاعل بھی عمل کرتا ہے۔ تو اگر فعل کا یا اسم الفاعل کا عمل کمزور ہو جائے تو اس کی تقویت کے لیے اس لام کو استعمال کیا جاتا ہے، اور فعل کا عمل کمزور ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر مفعول بہ فعل سے پہلے آ جائے، ٹھیک ہے، تو گویا فعل کا عمل کمزور ہو گیا، اس کی تقویت کے لیے پھر لام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس اسلوب کے لیے قرآن کی بہترین اگزامپل سورہ یوسف سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اتنا حصہ ہے نا، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اس میں الرؤیا جو ہے یہ مفعول بہ ہے تعبرون کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مقدم کر دیا گیا، اور مقدم کرنے سے اگرچہ اس میں ایمفسس تو پیدا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یعنی اگر اسے ہم صحیح ترتیب میں رکھتے ہیں نا جملے کو تو یوں ہوتا ہے ان کنتم تعبرون الرؤیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کنتم تعبرون الرؤیا۔ اب الرؤیا کو مقدم کیا تعبرون پہ، تو گویا اس فعل کا عمل کمزور ہو گیا، لہٰذا اس کے لیے لام تقویہ جو ہے وہ لگانا پڑا۔ یعنی سمپل اگر میں الفاظ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ بعض افعال جو ہیں وہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان افعال کو پریپوزیشن کے ساتھ دیکھیں اور وہ پریپوزیشن لام کی پریپوزیشن ہو تو آپ
اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ یہ لام جو ہے یہ لام التقویہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس کو اس فعل کے عمل کو تقویت دینے کے لیے لایا گیا ہے، اور فعل کی کمزور ہونے کی وجہ، ایک وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ جب ہم مفعول بہ کو مقدم کر دیتے ہیں فعل پر تو گویا گرامر والے کہتے ہیں فعل کا عمل جو ہے وہ کمزور ہو گیا۔ اگر اسلام کو نہ بھی لایا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زائد ہوتا ہے، اس کو نہ لائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات لایا جاتا ہے۔ تو ایک صورت یہ ہوگی فعل کے کمزور ہونے کی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مفعول بہ آ رہا ہو اور وہ کسی مصدر کا مفعول بہ ہو، یا وہ کسی اسم مشتق کا مفعول بہ ہو، اور اس مشتق میں بھی خاص طور پر اسم الفاعل یا اسم المبالغہ جو ہے وہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک صورت تو ہوگی کہ وہ مفعول بہ ہو جو کہ اپنے فعل سے مقدم ہو گیا ہو، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مفعول بہ جو ہے وہ کسی مصدر کے لیے آ رہا ہو یا اسم الفاعل یا اسم المبالغہ کا مفعول بہ بن کر آ رہا ہو۔ اور اس کی بہترین ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی ظلمن جو ہے یہ مصدر ہے اور یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس پہ کوئی وہ مقدم والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ مصدر استعمال ہو رہا ہے اور مصدر کے مفعول بہ کے طور پر العالمین استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا ایک لام جو ہے وہ تقویت کے لیے لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کلیئر ہو گیا۔ اور دوسری ایگزامپل جو ہے آپ اسم الفاعل کی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ایگزامپل ہے قرآن مجید کی جو کہ آپ کے سامنے ہے کہ مصدقا معکم، ٹھیک ہے۔ ابھی مصدقاً جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اور اس کے مفعول بہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا جی معکم، لیکن اس کے ساتھ لام تقویہ کو استعمال کیا گیا تقویت دینے کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسم مبالغہ کی ایگزامپل بھی قرآن مجید سے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان ربک فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید۔ اب فعال جو ہے فعل یفعل، اس سے یہ اسم مبالغہ ہے، اور فعل یفعل کوئی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جو لام آگے لگا ہوا ہے لما یرید پر، یہ لام جو ہے یہ لام التقویہ کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ لام التقویہ جو ہے یہ آپشنل ہوتا ہے جی، یہ لازمی نہیں ہوتا، کہ واجب نہیں ہوتا، اضافی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو بڑا ایک اہم ٹاپک جو ہے آپ کے سامنے آ گیا اس بہانے۔ مصدقا لما معکم میں مصدقاً اسم الفاعل اور لما معکم۔ اور ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے گا کہ جو زائد حروف ہوتے ہیں نا، ان کو گرامر میں کوئی پارٹ نہیں بنایا جاتا، ٹھیک ہو گیا، یعنی ان کو بس زائد کہہ کر اگنور کر دیا جاتا ہے، اور جو کچھ آگے ہوتا ہے وہ اس کا مفعول بہ بن کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو مصدقاً اسم الفاعل ہو گیا ہمارا، اور ما جو ہے اسم الموصول ہو گیا، معکم ظرف مضاف الیہ، یہ صلہ ہو گیا، موصول صلہ مل کر یہ مصدقاً کے لیے مفعول بہ ہو گیا، اور مصدقاً اسم الفاعل۔ اچھا گرامر والے اس کا پھر اعراب پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مصدقاً جو ہے یہ اسم الفاعل اپنے فاعل، یعنی اس کا بھی ایک فاعل ہے جو کہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، صحیح، ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ پھر وہ بتاتے ہیں جی یہ کیا بنا، یہ حال بنا، کس کا حال بنا، انزلتو کے لیے جو مفعول بہ تھا ہا کی ضمیر اس کا حال بنا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے گرامر والے اینالائز کرتے ہیں۔ تو اگلا حصہ ہے جی ولا تکونوا اول کافر بہ، واو عاطفہ لا تکونوا، لا ناہیہ اور فعل مضارع اخو کے استعمال ہوا ہے، تو کانا یکونو، اس سے تکونون تھا جو کہ لائن نہیں کی وجہ سے اخف ہوا، تکونو رہ گیا۔ اور تم مت ہو جانا، کیا نہ ہو جانا، آگے کانا یکونو آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی،
تو کانا کا اسم جو ہے وہ تکونو کے اندر آپ انتم کی ضمیر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں جو کہ واو کی صورت میں آپ کو نظر آ رہی ہے, اور خبر جو ہے وہ آگے آ رہی ہے اولا کافرم بھی. کلیئر ہو گیا؟ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ اول کا لفظ جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو اول لفظ جو ہے یہ آپ کو الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہے, تنوین بھی نظر نہیں آ رہی, تو مضاف الیہ کنسٹرکشن کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے. کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا. تو کافر کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے, تو گویا کنسٹرکشن بن گئی آپ کی مضاف الیہ کنسٹرکشن, اور کافر اسم الفاعل ہے, اور کفر یکفرو با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, لہٰذا بھی جو ہے اس کافر کے لیے مفعول بھی بن کر استعمال ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر ہم اسے اس کے متعلق ہی قرار دیں گے. با حرف جر اور ہا کی ضمیر جو ہے مجرور, جار مجرور متعلق ہو گیا کافر اسم الفاعل کے, اور کافر اسم الفاعل جو ہے پورا اگر انالیسس کروں تو اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ اور مضاف الیہ مل کر یہ تکونو کے لیے خبر بن گیا, اور تکونو بلکہ لا تکونو پورا ہم کریں گے کنسیڈر, اور لا تکونو اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر آپ کا ایک جملہ ہو گیا. یہاں پر ایک لفظ جو اول کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن جو ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اول جو ہے اس کا وزن افعلو کا وزن ہے, اور افعلو کا وزن جو ہے یہ اسم تفضیل کا وزن ہے. مادے کے حوالے سے مختلف آ رہے ہیں, جو کہ پہلی رائے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کا مادہ حمزہ واو لام ہے, اور افعلو کے وزن پہ یہ بنے گا جی اولو. اور کیا جو حمزہ ہے اس کو واو میں تبدیل کیا اور اولو بن گیا, اور دونوں واؤں کو مرج کیا تو لفظ بن گیا جی اولو. ٹھیک ہے, تو گویا حمزہ کو واو میں تبدیل کیا خلاف قاعدہ. کلیئر ہو گیا؟ خلاف قاعدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پڑھ چکے ہیں محموز کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں دو حمزے اکٹھے ہو جائیں, اس صورت میں کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو, تو دوسرے حمزے کو ہم پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں لازماً بدل دیتے ہیں. تو گویا یہ آولو ہونا چاہیے تھا آولو, لیکن اولو بن گیا. کلیئر ہو گیا؟ اسی مادے سے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ وزن ہی فعلو کا ہے, اور اس پیٹرن پہ یہ اولو بالکل صحیح بنا ہوا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری رائے اس لفظ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا مادہ واو حمزہ لام ہے. پہلے کیا تھا؟ حمزہ واو لام, اور اس رائے کے مطابق واو حمزہ لام ہے اس کا مادہ, اور افعلو کے وزن پر یہ بنے گا او الو. اب او الو میں کیا کیا؟ جو حمزہ آ رہا تھا ٹھیک ہے, اس کو واو میں تبدیل کر دیا گیا, تو یہ بن گیا اولو, اور پھر چینجز کے بعد اولو بن گیا. تو دوسری رائے یہ ہے اس کے مادے کے متعلق. تیسری رائے اس لفظ کا مادہ واو لام ہے, اور افعلو کے وزن پہ یہ بن گیا جی اولو, جو کہ مرج ہو کر ادغام کے ساتھ اولو بن گیا. یا کہا گیا کہ اس کا وزن ہی فعلو ہے, اور وہ وولو بنا, اور پہلے واو کو حمزہ میں تبدیل کر کے اولو بنا دیا گیا, اور ایسا عرب کے ہاں پاسبل ہے. اور قرآن مجید سے دو ایگزامپلز آپ دیکھ رہے ہیں نیچے لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے لفظ بنتا تھا وقتت, جس کو اقتت قرآن مجید میں ذکر کیا گیا, اور مشہور لفظ جس سے آپ پہچانتے ہیں وہ ہے وحدن کا لفظ ہے, جس کو احدن پڑھا اور لکھا گیا. تو گویا واو کو حمزہ سے بدل دینا عرب کے ہاں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو تینوں مادوں کی صورت میں اس لفظ کا جو ترجمہ بنتا ہے, تو اس کا ترجمہ سب سے پہلا یا صرف پہلا کہہ دینا ہی کافی ہوگا. اس کے بعد جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے کافرن بہی, یہ جو ترکیب ہے اولا کافرن بہی, اس میں ذرا سمجھ لیں تھوڑا سا کہ لفظ کافر یا تو بامعنی جمع استعمال ہوا ہے جو اول کا مضاف الیہ واقع ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو افعلو کا وزن ہوتا ہے نا, یہ عموماً جمع معرفہ کی طرح مضاف ہوتا ہے. افعلو کا وزن جب مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ عموماً جمع ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے. تو گویا یہاں پر جو کافر کا لفظ آیا نا اول کے بعد, یہ الکافرینہ کے معنی میں ہے. گویا یہاں پر اول الکافرینہ مراد ہے. ٹھیک ہے, یعنی کافروں کا نمبر ایک یا پہلا کافر.
اور دوسری رائے اس ترکیب کے بارے میں یہ ہے کہ افعل تفضیل کا مضاف الیہ یعنی کافر یہاں ایک محذوف موصوف کی صفت ہے. گویا جو عبارت تھی وہ یوں تھی اولا فریقن کافرن، اولا فریقن کافرن. اور تیسری رائے اس ترکیب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر افعل تفضیل کا مضاف الیہ نکرہ ہو، اگر افعل تفضیل کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو وہ ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو گویا عربی زبان میں کہا جاتا ہے افضل رجل، افضل رجل یعنی بہترین آدمی. کلیئر ہو گیا؟ اور واحد یہ کس اعتبار سے رہتا ہے، یعنی اگر جملے میں استعمال کروں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو بہترین آدمی ہے، تو عربی میں کہوں گا انت افضل رجل. اور اگر میں کہوں کہ تم دونوں بہترین آدمی ہو تو عربی میں کہا جائے گا انتما افضل رجل، یعنی واحد ہی لایا جائے گا ہمیشہ. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی پوائنٹ یہ آیا ہے کہ اگر افعل تفضیل کا مضاف الیہ نکرہ ہو تو وہ ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اولا کافرم بھی کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ پہلا منکر، سب میں پہلے انکار کرنے والے، سب سے پہلے منکر. ٹھیک ہے؟ اور اولین کفر کرنے والے. کلیئر ہو گیا؟ تو گویا اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر اتنے حصے کا ہم ترجمہ کریں گے کہ ولا تکونوا اول کافرم بھی، اور تم مت ہو جاؤ اس کے پہلے انکار کرنے والے. ٹھیک ہے؟ اس کے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ. باقی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا حصہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. واو حرف عطف ہو گیا، لا لائے نہیں ہو گیا، اور تشترو فعل مضارع اخف ہو کر استعمال ہوا ہے، فعل مضارع مجزوم ان کی زبان میں کہیں گے. اور تشترو لفظ کو چونکہ ہم پہلے گرامیٹیکلی دیکھ چکے ہیں، لیکن آپ کی صرف یاد دہانی کے لیے میں اسکرین آپ کو دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ تشترو جو ہے اس کا مادہ شین را یا ہے، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے. اشترا یا یشتریو اشترائن، اور چینجز کے بعد اشترا یشتری اشتراءن. کسی چیز کے بدلے کوئی چیز حاصل کرنا، خریدنا. جو چیز خریدتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوگی. بس یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے کہ جو چیز خریدی جاتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہوتی ہے، اور جو بدلے میں دیا جاتا ہے، بدلے میں جو چیز یا قیمت دی جاتی ہے اس پر باقی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 16 میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. تو اشتراؤ الضلالۃ بالہدی، تو جو چیز خریدی وہ وداؤٹ پریپوزیشن، یعنی انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. اشتراؤ الضلالۃ، گمراہی کو خرید لیا، اور ہاتھ سے کیا گیا ان کے الہدی، ہدایت دی، وہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو اب اتنے حصے میں دیکھیں کہ لا تشترو، اور تم مت خریدو. کیا چیز مت خریدو، کیا چیز مت حاصل کرو، وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہوگی، وہ ہے ثمنن قلیلاً. اب یہ ثمن کا لفظ اور قلیل کا لفظ اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں بعد میں. تو یہ ثمنن قلیلاً جو ہے یہ آپ حاصل کر رہے ہیں، اور کیا چیز دے رہے ہیں ہاتھ سے، وہ با کے ساتھ آئے گی، وہ ہے آیاتی، یعنی میری آیات کو. لا تشتروا بآیاتی ثمنن قلیلاً، اور تم مت خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. ٹھیک ہے؟ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور تم مت بیچو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس اگر خریدنا ترجمہ کریں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز خرید رہے ہیں، جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن ہوگی، اور آپ ہاتھ سے کیا دے رہے ہیں وہ با کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. باقی تو سمپل ہے، بھی آیاتی جو ہے جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا تشترو فعل کے، اور ثمنن قلیلاً جو ہے یہ موصوف سے مل کر یہ لا تشترو کے لیے مفعول بن جائے گا، اور لا تشترو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ باقی اس میں ثمن کا لفظ اور قلیل کا لفظ جو ہے ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ثا میم نون، ایک دلچسپ مادہ ہے اس لیے میں
یہ آپ کے سامنے لے آیا ہوں. باب نصر ینصرو سے استعمال ہوتا ہے ثمنا یثمنو ثمنن کسی چیز کا 8واں حصہ لینا, اور باب کروما سے یہ ثمنا یثمنو ثمانتن کسی چیز کا قیمتی ہونا. تو گویا قیمتی ہونا کا مفہوم اس میں باب کروما سے پیدا ہوتا ہے. ثمن کا لفظ اسم ذات ہے, وہ چیز جو کسی چیز کے عوض حاصل کی جائے. آپ نے کوئی چیز دی, کوئی چیز بیچی تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ملے تو وہ قیمت ہے, ٹھیک ہے, اور یا جو چیز بھی آپ کو مل رہی ہے وہ اس کی قیمت کہلائے گی. پیسے ملے چاہے کوئی بھی ملے آپ کو. سورہ یوسف سے اس کا ریفرنس دیا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. ثمان کا لفظ جو ہے ثمانی ہے, 8 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور ثمانونہ 80 کے لیے ہے, ثامن 8واں کے لیے, اور ثمن جو ہے یہ 8واں حصہ یعنی 1/8 کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے. قلیل کا لفظ جو ہے یہ صفت مشبہ لفظ ہے, فعیل کے وزن پر ہے. قاف لام لام مادہ ضرب یضرب سے آتا ہے. قلل یقلل قل یقل قلتن, کسی چیز کا کم ہونا, کسی چیز کا بلند ہونا, یعنی ہلکی چیز اوپر اٹھتی ہے, یعنی کسی چیز کا کم ہونا یا کسی چیز کا بلند ہونا. اس کے بعد قلیل کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں فعیل کے وزن پر صفت ہے, کم یعنی تھوڑا کے معنی میں, اور افعل التفضیل کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا اقللو, جو کہ اقلو کے طور پہ استعمال ہوگا. تو یہ مادہ اور لفظ جو ہے ہم نے الحمدللہ ثمنن قلیلاً کو تفصیل سے دیکھ لیا. آخری حصہ اس آیت کا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور اس کا وہی اسلوب ہے جو پچھلی آیت میں ایایا فرحبون کا تھا. یعنی ایک فعل ہم نے معذوف مانا ایایا, جو کہ یعنی ایایا جو ہے جو مفعول مقدم ہے اس فعل کا. تو گویا تقدیر کلام یوں تھا کہ ایایا اتقو فتقونی, ایایا اتقو فتقونی. تو ایایا مفعول بھی مقدم, اتقو فعل اور فاعل, اور اتقو متقین, یہ ساری چیزیں ہم الحمدللہ پہلے دیکھ چکے ہیں. تقوی لفظ واو قاف یا مادہ باب افتعال, اتقا یتقی اور اتقان. تو اتقا یتقی سے پھر اتقو فعل امر بن گیا, ایایا اتقو مجھی سے ڈرو, فا آپ کا عاطفہ ہو گیا, اور اتقونی تم ڈرو, نی نون وقایا اور یا متکلم جو ہے وہ حذف کر دی گئی ہے تخفیف کے لیے. تو یہ حصہ چونکہ پچھلی آیت میں بھی ہو چکا ہے, تو اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو پچھلی آیت میں سے اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جملے بھی ہمارے مکمل ہو گئے. گویا یہ 2 جملے ہیں کہ ایایا اتقو اور فتقونی. کلیئر ہو گیا. اب چلتے ہیں اعراب کی طرف. اعراب سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الواو عاطفہ, آمنو فعل امر, اور والواو فاعل. آمنو میں جو واو ہے وہ اس کا فاعل ہے, البا حرف جر ہے, ما اسم موصول ہے, اور یعنی آگے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مبنی ہے فی محل جر ہے بالبا, متعلق بھی آمنو. ٹھیک ہو گیا. والعائد محذوف, ہم نے بھی آیت کو محذوف مانا ہے, انزلتو. کلیئر ہو گیا. انزلتو فعل ہے اور فعل ماضن ہے, فاعلہ اس کے ساتھ ہی ہے فاعل, اور مصدقاً جو ہے یہ حال ہے من الضمیر المفعولی فی انزلتو, یعنی وہ جو ضمیر ہے نا اس کا حال ہے, اور وہ ضمیر کون سی انزلتو میں جو کہ ہڈن ہے. اللام جو ہے لام التقویہ زائدہ, اور ما اسم الموصول ہے فی محل نصب مفعول بھی لاسم الفاعل. تو بالکل جو ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لام تقویہ کے والے سے کہ زائدہ حروف جب بھی آئیں گے ان کو گرامر میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا, انہیں زائد کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر جو حصہ ہوتا ہے اس کو جملے میں جو کچھ وہ بن رہے ہوتے ہیں وہ قرار دیا جاتا ہے. یہاں پر معکم جو تھا یہ مفعول بھی بن رہا تھا مصدقاً کا, بالکل یہی کہا کہ ما اسم الموصول فی محل نصب مفعول بھی لاسم الفاعل. کلیئر ہو گیا جی. اس کے بعد ما جو ہے ظرف مکان منصوب متعلق بمحذوف صلۃ الموصول. کلیئر ہو گیا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ جی معکم جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. کم ضمیر متصل یہ مضاف ہے. الواو عاطفہ لا ناہیہ تکون مضارع ناقص مجزوم.
ٹھیک ہو گیا. اور اس کی علامت جزم بتائی گئی انہوں نے کہ حذف نون، نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. والواو ضمیر متصل فی محل رفع اسم تکون، واو ضمیر ہم نے بتائی تھی، ٹھیک ہے. اور اولا جو ہے خبر تکون، یعنی جو تکونو تھا اس کی خبر ہوگی، اور منصوب ہے یہ. کافر جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے، اور البا جو ہے حرف جر ہے، اور ہا جو ہے ضمیر ہے فی محل جر متعلق بھی کافر. اوکے جی. الواو عاطفہ لا تشترو مثل لا تکونو، بس یہیں تک ہم اس کو رکھیں گے. اس کے بعد یہ جو آگے لکھا ہے نا ولکنہ تامن، تام اس لیے لکھا ہے کہ وہ جو تھا لا تکونو وہ چونکہ فعل ناقص تھا تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فعل تام ہے، ذہن میں رکھیے گا. بھی آیات جو ہے جار مجرور متعلق بھی تشترو ہو گیا، اور یا جو ہے مضاف الیہ، ثمناً مفعول بھی منصوب، قلیلاً نعت یعنی صفت ہے ثمن کی اور یہ منصوب ہوگی. اور واو پھر عاطفہ ایا فتکون مثل ایا فرحبن فی الآیات السابقہ، تو بالکل اسی طریقے سے انہوں نے اس کا اعراب ذکر کر دیا. اب جملوں کے اعراب کی طرف چلتے ہیں. پہلا جملہ تھا جو آمنو، یہ لا محل لا معطوف علی جملہ جواب ندا فی الآیات السابقہ، تو اس کو معطوفہ کر دیا انہوں نے جواب ندا پچھلے جملے پر. جملہ انزلتو لا محل لا صلۃ الموصول، بالکل ٹھیک ہے. جملہ لا تکونو لا محل لا معطوفہ علی جملہ آمنو، اوکے. لا تشترو لا محل لا معطوفہ علی جملہ آمنو. جملہ اتقو المقدر جو کہ ہڈن ہے، وہ لا محل لا معطوفہ علی جملہ آمنو، یعنی اتقو ایا اتقو ایا اتقو کی بات کر رہے ہیں. اور جملہ اتقونی لا محل لا تفسیریہ، یہ تفسیریہ جملہ ہے، جو مقدرہ جملہ ہے نا اتقو، اس کی تفسیر کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے. ترجمہ دیکھ لیں. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑی قیمت مت لو، زیادہ قیمت لے سکتے ہو، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیمت جو بھی لی جائے گی وہ چاہے پوری دنیا حاصل کر لی جائے وہ تھوڑی ہی ہے ان آیات کے مقابلے میں، ذہن میں رکھیے گا. اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے پس ڈرو. تو اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اور پچھلے لیکچر میں جو میں تفسیر جلالین سے آپ کے لیے ٹیکسٹ لے کے آیا تھا وہ میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں، اسکرین دکھا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے پھر یہ اب شکایتیں آنی شروع ہو جائیں گی کہ جی ہمیں اتنی عربی نہیں آتی تو آپ اس کو نہ ذکر کریں. تو اسکرین میں آپ کو دے رہا ہوں، یہاں سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. جن کو وہاں تک سمجھ آ گیا ہے وہ لیکچر کو وہاں پر ختم کر دیں، اور جو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس حصے کو بھی دیکھ لیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یعنی ما انزلتو سے مراد کیا ہے؟ من القرآن، یعنی قرآن. مصدق لما معکم، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے کس کی؟ جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی من التوراتی بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوۃ. ترجمے کی طرف آتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی. اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی یعنی تورات کی تصدیق کے لیے میں نے نازل کیا ہے. توحید اور نبوت میں اس قرآن کے اس تورات کے موافق ہونے کی وجہ سے، اور تم اہل کتاب میں سے اول منکر نہ بنو، اس لیے کہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری اتباع کریں گے تو ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا. یعنی یہ جو نا پہلا کافر نہ بنو، پہلے منکر نہ بنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے بنو گے تو آنے والے تمہاری پیروی کریں گے، لہٰذا ان کا گناہ جو ہے وہ بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا. اور میری ان آیتوں کو جو تمہاری کتاب میں ہیں، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، ان کو حقیر قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی دنیاوی معمولی بدعات سے تبدیلی نہ کرو. یعنی ان صفات کو اس حقیر معاوضے کے فوت ہونے کے خوف سے مت چھپاؤ جس کو تم اپنے کمزور طبقوں سے وصول کرتے ہو، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی اس معاملے میں مجھ ہی سے ڈرو، نہ کہ میرے علاوہ کسی اور سے. تو الحمدللہ میں نے عربی کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اسکرین صرف آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ اسے صرف دیکھ لیں، اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں اسکرین شیئر کر دیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک مجھے موقع ملے گا. باقی ہمارا جتنا سلسلہ ہے وہ اسی طور پر جاری رہے گا.
تو الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے لام التقویہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور ایک اہم ٹاپک ہمارے سامنے آیا، اور مزید انشاءاللہ تعالی چیزیں نئی نئی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے آیت نمبر 41 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني